اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو لبیک دواہانہ آفیشل میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑی بالکل قریب ہے، اس کے حوالے سے آج ہم اس ٹاپک کے اندر جانیں گے کہ گوشت کھانے کے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے اور اس سے ہمیں کیا کیا نقصانات ملیں گے۔ آج ہم تمام کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بکری کا گوشت، بھیڑ کا گوشت اور گائے کا جو گوشت ہے اس کے کھانے کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں، آج ڈیٹیل کے اندر تمام سے آپ کو آگاہی میسر ہوگی۔ آئیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ گوشت ہے کیا۔ طب کے اندر گوشت بطور غذا اور دوا دونوں لحاظ سے مفید ہے۔ اب سمجھنا ہوگا کہ اس کی تاثیر کیا ہے۔ کہ گوشت کی تاثیر جو ہے وہ گرم تر ہے۔ گوشت انسانی جسم کے اندر خون اور گوشت کو بڑھاتا ہے۔ یہ جسم کے اندر خون اور گوشت کو زیادہ کرنے کا کام ادا کرتا ہے اور جسم کو طاقت بخشتا ہے۔ جو آدمی گوشت استعمال کرتا ہے اس کا بدن موٹا اور جسم میں چربی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیں گوشت کے، اگر کوئی آدمی زیادہ گوشت استعمال کرتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جو لوگ زیادہ گوشت استعمال کرتے ہیں ان کے گردوں کے اندر یورک ایسڈ کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گردے بآسانی یورک ایسڈ کو خارج نہیں کر سکتے، اور گوشت کا زیادہ استعمال جو ہے وہ بدن کے اندر صفرا کو زیادہ کر دیتا ہے، صفرا کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ اب جو لوگ زیادہ گوشت خوری کرتے ہیں، زیادہ گوشت استعمال کرتے ہیں، ان کو گردے کے امراض رونما ہوتے ہیں۔ جگر، گردوں، قلب اور دوسرے جو بدن کے فعل ہیں ان میں نقص آ جاتا ہے۔ اب یہ بات ظاہری ہے کہ ہر ایک چیز معتدل انداز سے استعمال کرنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، جو چیز ہم اپنی خوراک کے اندر شامل کرتے ہیں، اس کو بنانے کا، اسے پکانے کا جو طریقہ کار ہے پھر وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر جو گوشت بنایا جاتا ہے اسے بہت زیادہ بھنا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو حیاتین ہوتے ہیں، اس کے جو روغنی اجزاء ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جل کے جو اس کے اندر سے ہمیں طاقت ملتی ہے وہ طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طاقت کو بچانے کا ایک حل وہ آپ کو پیش کرتا چلوں۔ حل یہ ہے کہ اس طاقت کو بچانے کے لیے ہمیں پہلے جو گوشت کو بنانے سے پہلے اس کا مسالہ تیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ بن جائے تو اس کے بعد اس کے اندر گوشت ڈالا جائے تاکہ وہ جتنی اس کی حیاتین ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے وہ ہمارے جو شوربہ ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اب آتے ہیں کہ عید آ رہی ہے، قربانی کے دن ہے، تو جو سب سے زیادہ چیز قربانی کے اندر استعمال ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ گوشت قربانی کے اندر میسر ہوتا ہے وہ گائے کا گوشت ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گائے کے گوشت کا مزاج کیا ہے، یہ ہضم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق مختصر سا بتا کے تمام کے متعلق آپ کو مختصر بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے گائے کے گوشت کا جو مزاج ہوتا ہے وہ سرد خشک ہوتا ہے، اور یہ دیر ہضم ہوتا ہے، یہ جلدی ہضم نہیں ہوتا، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ طاقت دیتا ہے جو لوگ محنتی اور سخت کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس گوشت کے کافی زیادہ فوائد ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس گوشت کو زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے
برس کی بیماری، خارش، جزام، کینسر، مسلسل بخار کا آنا، ان سب بیماریوں کے اندر اس گوشت کو زیادہ استعمال کرنا وہ مضر صحت ہے۔ جب ہمیں ان تمام چیزوں کے متعلق پتہ ہوگا، اس کے ساتھ ہم اگر گوشت کا استعمال کریں گے تو ہمارے بدن کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ گوشت استعمال ہوتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں بکری کا گوشت۔ اب آئیں بکری کے گوشت کے اندر ایک چھوٹی بکری ہوتی ہے اور ایک بڑی۔ اس میں جو چھوٹی بکری کا گوشت ہوتا ہے وہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ بکری کا جو گوشت ہے اس کا مزاج گرم تر ہے اور یہ طاقت بخشتا ہے، خون پیدا کرتا ہے، ذہنی کمزوری، جسمانی کمزوری، اس کے علاوہ جو دل اور جگر کی کمزوری ہے، ان تمام کے لیے بکری کے گوشت کا شوربہ جو ہے، اس کی جو یخنی ہے وہ بہت مفید مانی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بکری کے گوشت کے اندر جو ایک اہم خاصیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی بکری کا گوشت استعمال کیا کرتا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو ایک فرمان بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کے پچھلے حصے کو پکا کر گلا دیا جائے اور اس کا جو شوربہ ہوتا ہے اسے 3 دن تک لگاتار پلایا جائے تو مریض کو جو بیماریاں ہوں گی اسے رب کریم اسے شفا عطا کرے گا۔ اور پھر حکمت کے اندر عرق النساء کے درد اور لنگڑی کے درد کے اندر بکری کے گوشت، چھوٹی بکری کے گوشت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بکری کا گوشت میں نے آپ کو بتایا اور گائے کا گوشت بتایا، اس کے بعد جو سب سے زیادہ گوشت استعمال ہوتا ہے وہ ہے بھیڑ کا گوشت۔ اب آئیں بھیڑ کے جو نظام ہے اس کے اندر بھیڑ کا جو گوشت ہے وہ دوسرے درجے کے اندر گرم ہوتا ہے، اور گرم کے ساتھ جو اس کا مزاج دوسرا ہے وہ تر ہوتا ہے، یعنی گرم اور تر ہوتا ہے، اور یہ بھی زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ اور اس کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر گوشت کو زیادہ کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے بھی اس کے اندر بھی اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک بھیڑ جو کم ہو یعنی 1 سال کا بھیڑ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت عمدہ ہوتا ہے اور وہ ہاضمے کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، اس کے اندر خون بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ اور جو زیادہ عمر کا ہو، جو لاغر ہو، بوڑھی بھیڑ ہو، اس کا گوشت جو ہے وہ خراب اور مضر صحت ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اور کہ جو بھیڑ ہوتی ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اس کے گوشت کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، اس کے گوشت کو زیادہ اہمیت اور مقام دیا جاتا ہے۔ اس کا گوشت جو ہے وہ دوسری بھیڑ جس کا کلر، رنگ وغیرہ، رنگت اس کی اگر کچھ اور ہو، اس کے مقابلے میں جو بھیڑ سیاہ ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، بلیک ہوتی ہے، اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ اہمیت اور طاقت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر پہ جو چیز ایک اور جانور جو استعمال ہوتا ہے اونٹ کا گوشت، جو پاکستان کے اندر بہت کم لحاظ سے لوگ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ اب آئیں اونٹ کا جو گوشت ہے، سب سے پہلے اونٹ جو ہے یہ ایک ایسا جانور ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا۔ اس کے اندر جو اونٹ کے بچے کا گوشت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لذیذ ترین اور پاکیزہ اور مکوی ہوتا ہے، اور جو آدمی اس گوشت کا عادی ہو جاتا ہے اسے پھر کسی اور گوشت کے اندر لذت اور سکون میسر نہیں ہوتا۔ اب اس پہ مزید بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے متعلق اور مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔